تو عباس صاحب اب جب ہم اپنا ڈیٹا سینٹر بنا رہے ہیں، یہ بن گیا ہے ہمارا، ریڈی ہے ماشاءاللہ، تو جی جی ایک تو ساورنٹی ایک ہمارا ایک سینس ہے، لیکن اور کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا ڈیٹا سینٹر ہے یہ ہمارے لیے بیسٹ کیس سینیریو ہے اگینسٹ جو دنیا کی گلوبل جوائنٹ کمپنی جو یہاں آلریڈی کام کر رہی ہیں، گلوبل کمپنیز جو آلریڈی کام کر رہی ہیں ان کے مقابلے میں؟ اچھا، ایک تو اس ڈیٹا سینٹر کی میں آپ کو کچھ خاص باتیں بتاؤں. اس وقت جو پاور یوٹیلائزیشن ہے اس ڈیٹا سینٹر کی وہ ایٹ لیسٹ 30 to 40% بہتر ہے فرام ادر ڈیٹا سینٹرز ان پاکستان. سو اگر آپ فل لوڈ پہ آئی ٹی لوڈ 5 میگا واٹس پہ اگر آپ کرتے ہیں نا کہ اس کا بجلی کا خرچہ کتنا ہے ورسز دوز ادر ڈیٹا سینٹرز وی ہیو ان پاکستان، تو تقریباً 1 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے صرف بجلی میں اگر آپ 35 روپے کا ایک یونٹ لگائیں. اس کے علاوہ جو ہے ڈیٹا سینٹرز آپ نے سنا ہوگا کہ پانی بڑا یوز کرتے ہیں. اب اس کے اندر ہمارا زیرو واٹر ویسٹیج ہے بیکاز ہم نے جو اس کے اندر کولنگ سسٹم لگایا ہے وہ ایک میٹرک ہوتا ہے WUE، وہ زیرو کے حساب سے چل رہا ہے، وچ مینس کہ نہ ہمارا پانی ویسٹ ہو رہا ہے اور ہماری انرجی جو ہے اتنی ایکسپینسو ہے وہ بھی بہتر چل رہی ہے. ناؤ ہائپر اسکیلرز جو ہیں جو فورن کلاؤڈ پرووائڈرز ہیں وہ پاکستان میں ہیں نہیں، ان کا سارا ڈیٹا جو ہے ہمارے پاکستانیز کا وہ باہر جا رہا ہے. تو وی آر اسٹارٹنگ دیٹ ریورس مائگریشن ٹو سی کہ پاکستانیز جو باہر اپنا ڈیٹا رکھ رہے ہیں وہ پاکستان لے آئیں، ان کو اکنامکلی بھی فائدہ ہے اور ویسے بھی لیٹنسی وائز، اور دیر آر ادر بینیفٹس آلسو بسائڈز دا ساورنٹی دیٹ یو مینشنڈ. عباس صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو آپ کی اسکائی 47 ہے جس کے آپ CEO ہیں، جو کہ ماری ٹیکنالوجیز کی یہ ایک سبسیڈیری ہے، پیٹنٹ کمپنی جو ہے وہ آبویسلی فوجی فاؤنڈیشن ہے، یہ پاکستان کی فور موسٹ AI کمپنی بنی ہے اسکائی 47. تو یہ کیسے جو کنونشنل جو اس قسم کے ڈیٹا سینٹر ہوتے ہیں یا AI کمپنیز ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں اسکائی 47 یہ پاکستان کی فور موسٹ جو جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں AI کمپنی، تھوڑا سا اس کو انٹروڈیوس کیجیے. دیکھیں سو ایک تو اس وقت جو ڈیٹا سینٹرز ہیں ان کی پاور ایسے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے کہ وہ AI کو ہوسٹ نہیں کر سکتے، یا کرتے ہیں تو وہ AI کی چپس کو کافی ڈسٹریبیوٹیڈ طریقے سے ہوسٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہم نے ٹیکنالوجی لگائی ہے، ون آف دا ٹیکنالوجیز از لیکوڈ کولنگ. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو AI کی چپس ہیں جو کہ بہت زیادہ انرجی ہنگری ہوتی ہیں، ان کی ہیٹ یا جو ڈسپیشن ہے ہیٹ کے لیے، اس کے لیے ہم نے اسپیشل اکوپمنٹ لگایا ہوا ہے. سو اس وقت ہم جو ہے چپس ڈپلوائے بھی کر سکتے ہیں، ان کو مینیج بھی کر سکتے ہیں اور ان کی سروسز آگے کسٹمرز کو ایک ملٹی ٹیننٹ فارمیٹ میں دے بھی سکتے ہیں. صاحب یہ جو اب اس دور کے اندر یہ ڈیٹا جو ہے یہ اس کی امپورٹنس اور اس کے ساتھ اس کی مینجمنٹ کی امپورٹنٹ، پھر اس کا انفراسٹرکچر، بعض ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس کی اتنی امپورٹنس ہے، اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ کسی زمانے میں جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایک زمانے میں جس کو سمجھا جاتا تھا کہ سیکنڈ ٹو نن ہے. از دس پرسیپشن کریکٹ؟ دیٹ از کریکٹ بیکاز دیکھیں جی جو AI ہے نا، AI ٹرین ہوتی ہے ڈیٹا پہ. اگر آپ نے جتنا زیادہ ڈیٹا پرووائڈ کریں اتنا AI کی ایکوریسی بڑھتی جاتی ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ایکچولی guard and have the data that then helps us train our models as well. تو absolutely data is the new oil as they say as well. تو اب جو ہماری کیپیسٹی بن رہی ہے کہ کیا ہم اپنا تمام جو کرٹیکل ڈیٹا ہے ڈیفنس کا، کرٹیکل انفراسٹرکچر کا ڈیٹا، یہ تمام ہم پاکستان میں ہوسٹ کر سکیں گے؟ وہ پاکستان میں ریزائڈ کیا کرے گا، یہاں رہا کرے گا؟ ہم اس طرف جا رہے ہیں یا ابھی ہماری وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اپنا پورا جو سینسیٹیو ڈیٹا ہے وہ ہوسٹ کر سکیں؟ It is, Kamran sahab, it's a first step towards that end goal. So inshallah, once the facilities come, we will, move towards that goal. تو ہم ایک ہب بنے، ہم ایک ریجنل ہب بنے اور اپنے آپ کے لیے سیلف سفیشینٹ ہو جائیں. کتنا وقت ہے ابھی وہاں تک پہنچنے میں؟ ابھی دیکھیں
سیلف سفیشنسی تو ہمارا کافی جو ڈیٹا بائر بھی ہے اس کے لیے تو ہمیں فیو فیسلٹیز ول بی ریکوائرڈ جو کہ ول ہیلپ اس ریئلائز دیٹ ڈریم. لیکن ابھی دیکھیں جو پاکستان کی کیپیسٹی تھی بفور آر فرسٹ ڈیٹا سینٹر کیم اور آفٹر اس گوئنگ لائیو ہم نے کوئی اباؤٹ 23-24% انکریز کیا ہے ٹوٹل پاکستان کی کیپیسٹی بائی جسٹ گوئنگ لائیو ود دس ون ڈیٹا سینٹر. سو انشاءاللہ وی ول سی کہ 200-300% انکریز in Pakistan's data center capacity once we have gone live with our facilities جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے. foremost requirement ایک بڑی critical requirement ہے ڈیٹا سینٹرز میں اے آئی انفراسٹرکچر کے لحاظ سے تو الیکٹریسٹی ہے نا. کیا ہماری پوزیشن ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم اوور آل تو ہمارا سینس یہی ہے. ایک پہلا تو ریلیف یہ تھا کہ وی پروڈیوس مور دین وی کنزیوم, تو وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن آبویسلی بڑے اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ الیکٹریسٹی چاہیے, بہت زیادہ جنریشن چاہیے. اس کا کیا حال ہے؟ کیونکہ وی کی ناٹ موو ٹو دیٹ پوائنٹ جب تک کہ ہم اپنی الیکٹریسٹی کی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو نہیں پورا کرتے ہیں. جی اصل میں دیکھیں الیکٹریسٹی ایک تو ایون ایف دی الیکٹریسٹی از سرپلس ہمارے پاس اس کی ڈسٹریبیوشن کا ایک میکینزم اس وقت گورنمنٹ از ورکنگ آن دیٹ. سیکنڈلی کاسٹ تو از اسٹل ہائی, تو باہر کی جو سروسز ہیں ان کی کاسٹ ورسز آر کاسٹ کے اوپر انرجی کا آربیٹراج تو ہے. لیکن ہم نے اب کیا کیا, ہم نے جو ہمارا پہلا ڈیٹا سینٹر ہے دیٹ از آلسو ورکنگ ود سولر. سو ہم رینیویبل انرجی بھی یوز کر رہے ہیں گریڈ کے ساتھ, پلس ہمارا جو ہے ڈیزائن از ویری انرجی ایفیشینٹ. صاحب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 6 لاکھ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں. اوبویسلی بہت سائزیبل ہماری یہ پاپولیشن ہے آئی ٹی پروفیشنلز کی, لیکن جو پیور ہمیں اے آئی انجینئرز چاہیے وہ پاکستان اس حوالے سے اس کی کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ آپ نے آئی تھنک کپل آف ویکس بیک ایک نیوز بھی آئی ہوئی تھی کہ فیو پاکستانیز نے اے آئی کمپنیز بنائی اینڈ دے گاٹ ویری گڈ ایگزٹس آن دوز کمپنیز. سو ابھی جو میں نے دیکھا ہے اینڈ ہم پارٹنرز کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, سو ہمارے پاس اے آئی انجینئرس کی قلت نہیں ہے. وی ہیو اے گڈ پول آف انجینئرس, ان کو ٹیکنالوجی بھی سمجھ ہے اینڈ دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. الحمدللہ. بہت شکریہ جناب سید حسن عباس ہمارے ساتھ تھے, چیف ایگزیکٹو اسکائی 47 لمیٹڈ, پاکستان کی فور موسٹ اے آئی کمپنی. پاکستان اے آئی کے لیے کتنا تیار ہے, پاکستان کا اے آئی کا سفر اس وقت کس جگہ کھڑا ہے, پاکستان کا اے آئی کا مستقبل کیا ہے, یہ وہ معاملہ ہے جو پاکستان اور دوسری اقوام کے ساتھ جب مقابلہ ہوگا تو اس کا میک اور بریک پروپوزیشن ہوگا.